بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حروف مقطعات کے سلسلے میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ اسْتَقْرَيْتَ الْكَلِمَ وَتَرَاكِبَهَا وَجَدْتَ الْحُرُوفَ الْمَتْرُوكَةَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مَكْثُورَةً بِالْمَذْكُورَةِ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَهَا مُفْرَدَةً وَثُنَائِيَّةً وَثُلَاثِيَّةً وَرُبَاعِيَّةً وَخُمَاسِيَّةً إِيذَانًا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى الخمسة وذكر 3 مفردات في 3 سور بأنها توجد في الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف و4 ثنائيات بأنها تكون في الحرف بلا حذف كبل وفي الفعل بحذف كقل وفي الاسم بغير حذف كمن وبه قدم في 9 صور بوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة على 3 أوجه. تو کلمات مقطعات کے سلسلے میں مصنف کی بات کو اس طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ حروف مقطعات یہ کل 29 ہیں. ان میں استعمال شدہ حروف 14 ہیں. ان میں سے ایک حرفی یعنی جس میں صرف ایک حرف لایا گیا وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، صاد، نون اور قاف. اور یہ ایک حرفی 3 صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، سورہ صاد میں، سورہ قاف میں اور سورہ قلم میں، یعنی آخری 10 پارے میں. اور 2 حرفی 4 کلمات ہے، طٰ، طاسین، حامیم اور یاسین. تو اس طرح سے جو 2 حرفی ہے وہ 4 ہے. اور یہ 9 صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں. کتنی صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں؟ 9 صورتوں میں. سورہ یاسین میں، سورہ طٰ میں، سورہ نمل میں، اس لیے کہ وہاں پر کیا ہے؟ طاسین. سورہ حامیم سجدہ میں، وہاں پر کیا ہے؟ حامیم ہے. سورہ غافر میں، وہاں پر کیا ہے؟ حامیم ہے، حامیم غافر ذم. اور سورہ زخرف میں وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر بھی حامیم ہے. سورہ دخان میں حامیم، سورہ جاثیہ میں حامیم، سورہ احقاف میں. تو اس طریقے سے یہ حروف تو 4 ہیں، یعنی مجموعے تو 4 ہیں، طٰ، طاسین، حامیم اور یاسین. البتہ اس کا ذکر آیا ہے 9 صورتوں کے شروع. اس کا ذکر کتنے صورتوں کے شروع میں آیا ہے؟ 9 صورتوں کے. 6 حرفی 3 کلمات ہے، الف لام میم، طاسین میم اور الف لام را. اور یہ 13 صورتوں میں آئے. کتنی صورتوں میں آئے ہیں؟ 13 صورتوں میں. تو 3 اور 13 16، 16 اور 9 25. کتنے ہوئے؟ 25. تو اب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے، سورہ آل عمران میں بھی الف لام میم ہے، سورہ یونس میں الف لام را ہے، سورہ ہود میں الف لام را ہے، سورہ یوسف میں الف لام را ہے، سورہ ابراہیم میں الف لام را ہے، سورہ حجر میں الف لام را ہے، سورۃ الشعراء میں الف لام را ہے، سورہ قصص میں وہاں پر بھی الف لام را ہے، سورہ عنکبوت میں طاسین میم ہے،
سورہ شعراء میں تاسیم میم ہے، سورہ سجدہ میں الف لام ہے، سورہ روم میں الف لام را ہے، اور سورہ لقمان میں الف لام میم ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے تو 4، مگر آئے کتنی صورتوں کے شروع میں؟ 13 صورتوں کے شروع میں، تو 25 ہو گئے، کتنے بچے؟ 4، اور 2 صورتوں میں پھیلے ہوئے وہ 4 حرفی ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ رعد میں یہ 4 حرفی ہے، اور 5 حرفی سورہ مریم اور سورہ شورى میں۔ تو اس طرح سے یہ کل 29 ہے۔ کل کتنے ہیں؟ 29 ہے، جس میں سے 1 حرفی 3 صورتوں میں، اس کے بعد 2 حرفی ہے 9 صورتوں میں، 3 حرفی ہے 13 صورتوں میں، 4 حرفی ہے 2 صورتوں میں، اور 5 حرفی ہے 2 صورتوں میں۔ تو اس طرح سے یہ کل 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ مزید برآں اس عدد کی تعین بھی لطافت سے خالی نہیں، چنانچہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یک حرفی کلمات 3 کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 ہی بار کیوں لائے اسے؟ اس کو کیوں 9 بار نہیں لائے، یا 13 بار نہیں لائے، یا 2 بار نہیں لائے؟ کہ انہیں 3 صورتوں میں کیوں بکھیرا گیا؟ اس لیے کہ کلام عرب میں یک حرفی کلمات تینوں قسموں اسم، فعل اور حرفوں میں پائے جاتے ہیں۔ کلام عرب میں یک حرفی کلمات اسم میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، اور حرف میں بھی، سب میں ایک ایک حرفی پائے جاتے ہیں۔ جیسے حرف کے اندر میں حمزہ استفہام ہے، حمزہ استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فعل کے اندر میں ٹی فعل امر ہے، اسی طریقے سے اسم ہے، تو اسم میں بھی بعض ایسے پائے جاتے ہیں جو صرف کتنے پر مشتمل ہوتے ہیں؟ 1 پر۔ تو یہ بتلانے کے لیے، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ 3 جگہوں پر ایک ایک حرف کو لایا گیا ہے، اس لیے کہ کلام عرب میں بھی اسم، فعل اور حرف یہ محض ایک حرف سے بھی محض ایک حرف سے بھی بن سکتا ہے، محض ایک حرف سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اسم، فعل اور حرف کو لایا گیا۔ تو گویا کہ کیونکہ اس کی 3 سے زیادہ صورتیں نہیں نکل سکتی، کلمہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اس سے باہر اور کہیں نکل سکتا نہیں۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ اسی کی رعایت کرتے ہوئے 3 صورتوں کے شروع میں صرف اس کو لائے گئے، اور 2 حرفی 4 لائے گئے۔ 2 حرفی کتنے لائے گئے؟ 4، کیونکہ یہ 4 طرح مستعمل ہے۔ یہ کتنی طرح مستعمل ہے؟ 4 طرح۔ نمبر 1، حرف میں بغیر حذف کے، حرف میں بغیر حذف کے، یعنی 2 حرف کا حرف بنا ہے، حرف معانی میں سے 2 حرف کا حرف بنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ 2 ہی حرف سے بنا۔ کتنے حرف سے بنا ہے؟ اور فعل میں حذف کے ساتھ، فعل میں حذف کے ساتھ، کہ فعل میں ہے تو وہ 3 حرفی، مگر اس کے ایک حرف کو کیا کر دیا گیا؟ اور اگر امر کے حمزہ لگا ہو تو 4 حرفی ہے، وہ قبول سے قل ہوا، وہ قبول سے کیا ہوا؟ قل ہوا۔ تو تھا 4 حرفی، لیکن اخیر میں تعلیلات کے بعد کیسا بچا؟ وہ 2 حرفی بچا۔ تعلیلات کے بعد کیسا بچا؟ 2 حرفی۔ اور اسم میں حذف کے ساتھ، اسم میں حذف کے ساتھ کیا مطلب؟ کہ ہے تو 2 حرفی، لیکن اس کے اصل کو دیکھا جاوے تو وہ کتنے حرفی ہے؟ 3 حرفی ہے۔ جیسے دمن کے اصل میں دمون تھا، اور دمون سے کیا بنا؟ دمن۔ اب سوال پیدا ہو کہ یہ کہاں کا جوڑا ہے؟ دمون تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ تو اس لیے معلوم کہ دمن دال اور میم کے مادے سے کوئی کلمہ عربی زبان میں بنتا ہی نہیں،
کوئی کلمہ عربی زبان میں اب جب بنتا ہی نہیں کہ حرف اصلی اور مشتق منہو کی صورت میں وہ آیا نہیں ہے، تو اب معلوم کرنا پڑے گا کہ بھئی دمن یہ کیا ہے. تو پھر کہا کہ بھئی یہ اصل میں دمون ہے، اس لیے کہ حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ اقل حرف اصلی 3 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 3. تو گویا کہ وہ 3 حرفی تھا، مگر دم کا استعمال بکثرت تھا. واو حرف علت، یہ حرف علت ہے، یعنی بیمار حرف ہے. اس کے آنے سے کلام میں ثقل پیدا ہوتا ہے اور اس کا استعمال اکثر تھا، لہذا اس بنا پر کثرت استعمال کی وجہ سے اس واو کو کیا کر دیا گیا؟ گرا. تو دمون سے کیا بن گیا؟ دمون بن گیا. اور بغیر حذف کے بھی، جیسے من یہ حرف نہیں ہے. من جب موصولہ مانیں گے اس کو تو کیا بنے گا؟ یہ اسم بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا. تو اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ 2 حرف سے اگر اسم، فعل یا حرف بنتے ہیں تو اس کی عربی زبان میں یہ 4 ہی شکلیں بن سکتی ہے. اس سے باہر نکل کر کوئی 5ویں شکل نہیں ہو سکتی. اس سے باہر نکل کر کوئی 5ویں شکل بن سکتی نہیں. یہ بحث ٹیڑھی تھی، اسی لیے میں پریزنٹیشن بنا کے لایا کہ یہ ایسے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے کیا ہوا کہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 4 ہی شکل ہو سکتی تھی. ان 4 شکل سے باہر 5ویں شکل 2 حرفی کی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے 2 حرفی 4 لائے گئے. 2 حرفی کتنے لائے گئے؟ 4 لائے گئے. پھر ان کو 9 جگہ اس لیے لائے کہ یہ 2 حرفی کلمات اسم، فعل، حرف تینوں میں 3 طرح پائے جاتے ہیں، اور یہ 13 صورتوں میں پھیلائے، اس لیے کہ کل معروف اوزان 13 ہے. ابھی سمجھ میں آئے گا آگے جیسے وہ نقشہ بتائیں گے. تو مثلا فا کلمے کے فتحہ کے ساتھ ہے اور 4 حرکات عین کلمے پر جاری کرے. اس طرح فا کے کسرے کے ساتھ بھی عین کلمے پر 4 حرکات جاری کرے، اور اسی طرح فا کے ضمے کے ساتھ. تو یہ کل کتنی اقسام بنی؟ 12 قسمیں بنی. لیکن فعیلا اور فیعولا یہ 2 وزن ثقل کی وجہ سے غیر مستعمل. کیا مطلب؟ کہ فا یعنی یہ جو 2 وزن ہے فعیلا اور فیعولا، اس کا استعمال ہے نہیں، متروک الاستعمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثقل پایا جاتا ہے. تو اب 12 میں سے 2 نکال دو تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو. تو جیسے درجے ذیل جدول سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسماء کے 12 اوزان عقلیہ، فعل، فاعل، فاعول، فعل. اسی طریقے سے فعل، فعیل، فعول اور فعل. اس کے بعد فعل، فعیل، فعول اور فعل. اب اس میں جو 2 وزن ہے یہ 2 متروک ہے اسم میں. کس میں متروک ہے؟ اسم میں متروک ہے. تو اب جب یہ دونوں کو چھوڑ دیں گے تو کتنے بچے؟ 12 میں سے 2 نکل گئے تو 10 بچے. برابر. اور فعل میں اصل اوزان 3. فعل میں اصل اوزان کتنے ہیں؟ اس لیے کہ فعل میں اصل ماضی ہے، اور ماضی کے عین کلمے کی حرکات 3 طرح آتی ہے، مجہول اور فروعات کے اعتبار سے نہیں. تو اس طرح 13 اوزان ہوئے. کتنے اوزان ہوئے؟ اس کے بھی 13 اوزان ہوئے. 4 حرفی اور 5 حرفی کو 2 ذکر کیا کیونکہ ان 2 صورتیں ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اصلی ہوں گے یا ملحق ہوں گے. تو ان کو 2 جگہ ہے. اچھا اب بیان کریں اوپر کی بات تو پہلے سمجھ لو. اور فعل میں اوزان 3 ہے. فعل کے اوزان بھی کتنے ہیں؟ 3. اس لیے کہ فعل میں اصل ماضی، مضارع کو نہیں دیکھا جاتا ہے. فعل میں اصل کیا ہے؟ ماضی. اس لیے کہ باقی سب مضارع سے بنا ہے. اسی لیے مضارع کو کس سے بناتے ہیں؟ مضارع کو فعل ماضی سے اس طرح سے بنائیں گے کہ اس کے شروع میں الف، تا یا نون میں سے کسی کو کیا کریں گے؟ اضافہ. تو ہر ایک کہاں سے بنے گا؟ ماضی سے بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ماضی سے جڑا ہوا ہے. ماضی کے بغیر کام چلتا نہیں. جیسے ضرب یضرب، نصر ینصر، حسب یحسب، سمع یسمع، فتح یفتح اور کرم یکرم. کتنے اوزان ہوئے؟ یہ 6 اوزان. یہ کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے.
اور عقلی اعتبار سے اس کی طرح، کس کی طرح؟ اسم کی طرح دوسرے اوزان اس کے نکل جائیں گے. تو اس کے بھی کتنے بن جائیں گے؟ 13 بن جائیں گے. تو اب فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا گیا کہ اس کا لحاظ رکھا گیا کہ کتنی مرتبہ لائے ہیں 3 حرفی کو؟ 13 مرتبہ لائے نا. اس کی شکلیں کتنی ہیں؟ 4. تو ان 4 کو 13 مرتبہ لائے یہ بتلانے کے لیے کہ 4 حرفی یعنی جو 3 حرفی ہوتا ہے وہ اتنے ہی اوزان آتے ہیں، اس سے زیادہ اوزان اس کے آ سکتے نہیں ہے. تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو اتنے ہی عدد میں لایا، اس سے زیادہ عدد کی اس کی ضرورت ہی نہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں 4 حرفی اور 5 حرفی کو 2 ذکر کیا، کیونکہ ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اصل ہوں گے یعنی رباعی ہوں گے، یا ملحق ہوں گے، یا کیا ہوں گے؟ تو اس کی بھی کتنی شکلیں بنتی ہے؟ 2 ہی شکلیں بنتی ہے. اس کی بھی کتنی شکلیں بنتی ہے؟ 2 شکلیں بنتی ہے. یا تو 4 حروف اصلی ہوں گے، یا پھر وہ 3 حرف اصلی ہوں گے اور دوسرے زائد ہوں گے، جیسے با حمزہ وصل میں حمزہ وصل کے ابواب ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے چونکہ اس کی 2 ہی شکلیں بنتی ہے مزید بھی کی، اس وجہ سے اس کو 2 مرتبہ لائے، رباعی کو بھی اور خماسی کو بھی. کتنی مرتبہ لائے؟ 2 مرتبہ. یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے اتنی ہی شکلیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ شکلیں ہو سکتی نہیں. اب مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا انسان دماغ دوڑائے گا جب اس کو سمجھنے میں اتنی دشواری ہے. تو جو پہلی مرتبہ لایا ہوتا وہ کہاں یہ دماغ دوڑا سکتا؟ اس کو اتنا اس کے پیچھے کتنے دماغ لگے جب جا کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ ہر جگہ پر اوزان اور حروف اصلیہ اور حرکات اصلیہ کو دیکھا گیا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر ان حروف کو کیا کیا گیا ہے؟ لایا گیا ہے. تو کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حروف اس سے لانے سے کیا فائدہ ہے، تو اس حروف کے لانے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنے اوزان اور جتنے طریقے تمہارے پاس رائج ہے انہی کو سامنے رکھ کر ہم نے پورا کے پورا کلام مرکب کیا ہے، مگر پھر بھی تم اس تحدی کو اور اس چیلنج کو قبول کر سکتے نہیں ہو. یعنی حروف بھی یہی استعمال کیے، اوزان بھی وہی استعمال کیے گئے اور اوزان کا ضبط بھی وہی استعمال کیا گیا، اس کے باوجود بھی تم اس کو لانے سے عاجز ہو. لہذا تمہیں یہاں سلنڈر ہو جانا چاہیے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کا کلام یہ ہو سکتا نہیں. کہا اس لیے حروف مقطعات سے اللہ نے اپنے کلام کو کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے. یعنی چونکہ ان کلمات سے اعجاز قرآن کو بتانا مقصود ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو جگہ جگہ بکھرا ہے، صرف ایک ہی جگہ ابتدا میں ذکر نہیں کیا تاکہ بار بار مخاطب کو تحدی ہو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں والمعنى ان هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف والمؤلف منها. اب یہ بیان کر رہے ہیں ان حروف کا، کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ حروف مقطعات کا اعراب کیا ہے. حروف مقطعات کا اعراب کیا ہے؟ تو حروف مقطعات کے اعراب کے سلسلے میں مصنف فرماتے ہیں کہ راجح طور پر 2 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو الف لام میم یہ مبتدا ہوگا اور ہذه المتحدى به کیا بن جائے گا؟ اس کی خبر ہو جائے گا. تو ایک شکل یہ ہے کہ اس کو حالت رفع میں مانیں گے، الف لام کو مبتدا بنائیں گے اور اس کے لیے خبر بنائیں گے هذا المتحدى به، اس کو اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. دوسری شکل المؤلف منها، یہ مبتدا بنائیں گے اور الف لام میم کو اس کی خبر بنائیں گے. تو یہ الف لام میم یا تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا یا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. اگر اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھتے ہیں تو اس صورت میں اس کو یوں پڑھا جائے گا کہ پہلے کہیں گے المؤلف، پہلے یہ الف لام میم هذه هذا المتحدى به، هذا المتحدى کہ یہ وہی الف لام ہے جس کے ذریعے سے تحدی دی جا رہی ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟
اس کے الف لام اس کے لیے مبتدا اور یہ اس کے لیے خبر بنے گا. یا پھر یہ کہیں گے المؤلف منہا، یہ کیا بنا دیں گے اس کو مبتدا بنائیں گے اور الف لام کو کیا بنا دیں گے اس کی خبر. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ والمعنى ان هذا المتحدى بمؤلف، یہاں سے مصنف نحوی ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ الف لام کو مبتدا محذوف کی خبر بنایا جائے، یعنی هذا المتحدى به الف لام میم، یا تو یہ عبارت ہوگی هذا المتحدى به الف لام میم. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا هذا المتحدى به مبتدا بنے گا اور الف لام اس کی کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا. یا اسے مبتدا بنائیں گے خبر محذوف کے لیے، یوں بنائیں گے المؤلف من جنس هذه الحروف متحدى به، المؤلف من جنس هذه الحروف متحدى به الف لام. تو فرما رہے ہیں یا تو اس کو خبر ہونے کی وجہ سے کیا پڑھیں گے مرفوع پڑھیں گے، یا پھر اسے مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا پڑھیں گے مرفوع پڑھیں گے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر، اس کے اعراب کو بیان کیا. اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مگر مصنف نے اس کو یہاں پر ذکر کیا نہیں، اور ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ اسے ذکر کیا جائے یہاں پر.